نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اے غیب کی خبر دینے والے، اے نبی، آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 صبر والے ہوں 200 پر غالب ہوں گے، اگر تم میں 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ گزشتہ درس میں اس آیت پاک کے تعلق سے عرض کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ہجرت کے بعد جب جہاد کا حکم ہوا تو پہلی جنگ بدر وغیرہ اس جنگوں کے موقعوں پر مسلمان کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ اپنے سے 10 گنا کفار کے مقابلے میں جایا کریں، ڈٹ جائیں اور ہرگز منہ نہ موڑیں۔ ایک مسلمان 10 کے مقابلے میں جائے گا، اور کل میں نے عرض کیا یہاں جو جہاد کا حکم ہے، اے نبی آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اس سے اسلامی جہاد مراد ہے، وہ جہاد نہیں جو آج ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ لوگ لاگ بناتے ہیں یا گوگل پہ 2-4 باتیں مطالعہ کر کے اپنے دماغ میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاد کا مطلب سب کافروں کو مار دینا۔ یہ نہیں ہے جو آج سمجھ رہے ہیں۔ تو شروع میں یہ حکم تھا مسلمان پر اپنے سے 10 گنا کے مقابلے میں جائیں، ایک مسلمان 10 کے مقابلے میں جائے گا اور پیچھے نہیں موڑنا ہے، یہ ضروری تھا۔ 20 صابرون، فرمایا اگر تم میں سے 20 صبر والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، یعنی 10 ہوں تو 100 پہ غالب آئیں گے، 1 ہوں تو 10 پہ غالب آئیں گے۔ یہ حکم تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ مسلمانوں میں قوت پیدا ہو گئی اور بعض لوگوں کی طبیعت پر یہ حکم گراں بھی گزرا کہ تنے تنا 10 کے مقابلے میں جانا ہے، تو تھوڑا طبیعت میں بوجھ آنے لگا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور پھر فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف فرمائی اور اسے معلوم ہے کہ تم کمزور ہو۔ تو حکم تو تھا 1 کے مقابلے میں 10، اے پیغمبر اگر 20 صبر کرنے والے آپ کے جانثار نکل جائیں گے تو 200 پہ ضرور غالب آئیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ صبر والے ہوں، اور اس صبر سے مراد یہ ہے ان کے دلوں میں اللہ کی ذات پہ توکل ہو اور انہیں میدان میں جاتے وقت شہادت کا جذبہ بھی ہو اور مطلقاً دنیا کا خیال نہ ہو، تو پھر اس کے 2 ہی نتیجے ہوں گے کہ وہ جانے والا اگر میدان میں مارا جائے تو شہادت ہے، اور جیت آئے تو غنیمت بھی ہے، غازی بھی ہے، اور اس کے لیے قرآن میں بہت ساری بشارتیں بھی ہیں۔ مگر یہ کہ صبر والے ہوں۔ اور اگر تم میں سے وَيَنْكُمْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے لوگو اگر تم میں سے 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں، 10 گنا ہو گیا۔
کیوں؟ انہم قوم لا یفقہون، یہ لوگ نا سمجھ ہیں۔ کل میں نے عرض کیا سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ایمان والا، جو بغیر دیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اللہ کی ذات پر، قیامت پر، جنت پر، دوزخ پر، ملائکہ پر، اگلے نبیوں پر ایمان محض اس لیے لے آیا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے بتا دی، تو سب سے زیادہ عقل مند مسلمان ہے۔ اور قرآن نے کہا انہم قوم لا یفقہون، کفار نہ سمجھ ہیں۔ بھلے وہ مادی طاقتوں میں چاند پہ چلے جائیں، ہواؤں فضاؤں کا سینہ چیر کر خلاؤں میں خلا بازیاں کریں اور چاند کی زمین پہ جا کر اپنے طاقت کی کمندیں ڈال دیں، یہ سب تعلق ان کا مادی طاقتوں سے ہے۔ روحانیت کے اعتبار سے عند اللہ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جس کے عقل اور جس کے دل میں اللہ، اس کے رسول کی ذات اور انہوں نے جو بتایا، قیامت، جنت، دوزخ، ان سب کے تعلق سے عقیدہ مضبوط ہے، وہی عقل مند ہے، وہی خرد مند ہے۔ اس لیے جنت کو دیکھا ہے بھائی کسی نے؟ حضور نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا۔ جہنم کو دیکھا، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، کیسے پتا چلا؟ مان لیا بس۔ حضور نے فرمایا کہ مرنے کے بعد پورا جسم ختم ہوگا، اللہ پھر سے دوبارہ اٹھائے گا، میدان حشر لگے گا، میزان لگے گا، پل صراط لگے گا، اور نام اعمال تولے جائیں گے، ایک دن 500 سال کا، پھر اچھوں کو جنت، بروں کو جہنم۔ اور پھر جنت کے تعلق سے حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے محض اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہم نے حضور کے ذات کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے، انہو صادق، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ سچے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی ہے ہی نہیں، بس یہ چیزیں اس لیے مانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ حضور کی بات پہ یقین کیا تو اس کو کہتے ہیں غیب پر ایمان لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ غیب پر بغیر دیکھے ایمان لایا اور مان لیا، وہی ایمان ہے۔ اسی لیے سکرات میں پڑا ہوا ملائکہ کو دیکھتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، ہتھوڑا لے کے آئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اب وہ کلمہ پڑھتا ہے، اگر حالت غرغرہ، اس کے تو مسائل بیان کیے گئے ہیں، دیکھ کر تو پھر وہ قابل قبول، کیونکہ ابھی دیکھ رہا ہے تو یہ غیب نہیں ہے، غیب نہیں ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے قبر میں بھی جائے گا اور فرشتوں کے سوال جواب یہ سب دیکھے گا تو کہے گا کہ اب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، قبر میں بولے گا اب میں، تو پھر فرشتے قبول کریں گے بھائی کلمہ تیرا چلو ابھی پڑھ لیا، دیر آئی درست آئی، وہاں دیر نہیں ہے، یہی ہے۔ اعلی حضرت کہتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے ابھی ماننا قبول ہے، اگر قیامت میں تو مان گیا مگر پھر حضور نہیں مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، تو وہاں دیکھے گا تو بندہ مان ہی جائے گا۔ تو غیب پر ایمان وہی ایمان ہے، اور ہم نے محض حضور کے کہنے پر اس چیز کو قبول کیا۔ سرکار نے ایک یہودی سے گھوڑے کا سودا کیا تھا، لین دین ہوئی تھی گھوڑے کی، اور پیسہ دینے کے وقت پہ باتیں ہوئی، تو کچھ دنوں کے بعد جو مدت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، کہا میں نے تجھے رقم دی ہے، اب ہمارا سودا ہو گیا تھا، گھوڑا مجھے دو۔ تو یہودی انکار کرنے لگا کہ نہیں ہمارا سودا ہوا ہی نہیں ہے، آپ نے پیسہ دیا ہی نہیں، میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ اب اس وقت جب لین دین ہوئی تھی تو اس وقت کوئی تھا نہیں، وہ یہودی کہتے اگر آپ سچے ہوں تو گواہ لاؤ، گواہ لاؤ، واقعہ مشہور ہے۔ حضور کہتے جب ہمارا سودا ہوا تھا ہم دو ہی تھے، کوئی تھا نہیں، کہا نہیں گواہ لاؤ کہ آپ نے مجھے دے دیا ہے، میں نے آپ کو گھوڑا بیچ دیا ہے۔ حضرت خزیمہ
رضی اللہ تعالیٰ آئے، کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے فلاں تاریخ کو اس کو رقم دی ہے، آپ نے گھوڑا خریدا ہے؟ کہا میں نے یہ معاملہ دیکھا تھا۔ آقا نے اس سے پوچھا خزیمہ تم تو تھے نہیں، پھر کیسے گواہی دی؟ کہا یا رسول اللہ یہ اتنی سی بات کی گواہی، ہم نے تو بڑی بڑی باتیں آپ کے کہنے پہ مانی ہے، ہم نے نہ دوزخ دیکھی، نہ جنت دیکھی، نہ رب کو دیکھا، مگر ہم نے مانا، آپ نے کہا تو ہم نے اتنی بڑی چیزیں مانی۔ تو یا رسول اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا خریدا ہے تو آپ نے خریدا ہے۔ جب اتنی بڑی بڑی باتیں کہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت دوزخ آپ نے کہنے سے مان لیا، حضور جب آپ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا خریدا ہے تو خریدا ہے۔ حضور خوش ہوئے، آقا فرماتے ہیں من شہید لو خزیمہ فحسبہ، آقا فرماتے ہیں کہ گواہ میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے، مگر اب کسی بھی معاملے میں تنہا خزیمہ گواہی دے دیں، اس ایک کی گواہی 2 کے برابر۔ سارے معاملات میں 2 گواہ ہیں، مگر حضور کہتے ہیں خزیمہ کے لیے یہ ایکسٹرا آرڈینری اس کی فضیلت ہے کہ خزیمہ جس معاملے میں ہو جائیں ان ایک کی گواہی ہم نے شریعت میں 2 کے برابر کر ڈالی۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو اب جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے وہی عقل مند ہے، وہی عقل مند ہے۔ پلین بنا لینا عقل مندی نہیں، ہاں دنیا مادی طاقتیں اور یہ مادی اعتبار سے عقل ہے، روحانیت کے اعتبار سے عقل وہ ہے، اور عقل مند وہ ہے جس کا دل اور جس کی عقل میں اللہ، اس کے رسول اور دین کے تعلق سے عقیدہ مضبوط ہو، وہ عقل مند ہے۔ لوگ ناپاکی پی رہے ہیں، ناپاکی پی رہے ہیں اور اس کو تبرک سمجھ کر، مگر ایک چھوٹا سا مسلمان کا بچہ وضو خانے پر زوردار اپنا پاجامہ گھس رہا ہے، پانی سے دھو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہا حضرت آ رہا تھا اور جو ہے کسی جانور کا پیشاب اس کے 2-4 قطرے اڑ گئے۔ عجیب بات ہے، وہ فلسفی، وہ ڈاکٹر، اپنے جو ہے دور کا ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی اسی چیز کو تبرک سمجھ کے پی رہا ہے۔ یہ مسلمان کا 8 سال کا بچہ اس کی چھینٹے کو بہت تیزی سے دھو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے دل میں ایمان ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہموار کر دی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ جب تک کپڑوں میں ہے میں اللہ کی بارگاہ میں جا نہیں سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں تو ایمان کتنی بڑی فکر دیتا ہے، عقیدہ کتنی بڑی فکر دیتا ہے کہ بڑا فلسفی ہے، اسے نہیں سمجھ میں آیا، اسے وہ تبرک سمجھ رہا ہے، مگر 8 سال کا بچہ نہ پڑھا لکھا ہے مگر ایمان ہے، تو وہ ایک چھوٹا سا قطرہ بھی اگر اس کے پاجامے میں لگ گیا ہے تو دھو رہا ہے، پھر نماز میں آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے اسلامی عقل مندی، یہی ہے روحانیت کی عقل ہے، یہی ہے روح کی توانائی ہوتا ہے۔ تو یہی ہے انہم قوم لا یفقہون، بے شک وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب جب کچھ مضبوط ہوا اسلام لوگوں کے دلوں پر، پھر یہ بوجھ گرا ہوا، ایک کے مقابلے میں 10 کیسے جائیں؟ اللہ نے فرمایا الان خفف اللہ عنکم، اچھا اب اللہ تعالیٰ نے تم پہ تخفیف فرمائی، ایک کے مقابلے میں 10 کا حکم تھا۔ وَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم کمزور ہو۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَيْنِ، اب اگر تم میں 100 صبر والے ہوں 200 پر غالب ہوں گے۔ پہلے ایک کے مقابلے میں 10 تھا، اب ایک کے مقابلے میں 2 کے مقابلے میں 1۔ اگر تم میں 100 صبر والے ہوں 200 پر غالب ہوں۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر تم میں کہ 1000 ہوں تو 2000 پر غالب آ جائیں۔ اگر تم میں سے 1000 صبر والے ہوں تو 2000 پہ غالب آئیں اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے ساتھ جب بندہ میدان کارزار میں نکلا تو پھر وہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور رب کی تائید اس کے ساتھ ہے۔ اس پر واقعات گواہ ہیں، ایسا نہیں کہ قرآن نے بتایا، صحابہ نے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔
صحابہ کا ان ساری چیزوں پہ عمل ہوا. جنگ موتا میں حضرت جعفر بن ابو طالب ہیں، زید بن حارثہ ہیں، عبداللہ بن رواحہ ہیں، جنگ موتا میں شہید ہوئے. آپ کو معلوم ہوگا اس جنگ میں مسلمان صرف 3000 تھے اور کفار 2 لاکھ. 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 مسلمان نکلے تھے. 2000 کے مقابلے میں کتنے؟ 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 مسلمان تھے. مگر پڑھیے جنگ موتا کا حال. ان 3000 مسلمانوں نے ان رومیوں کے لشکروں کو دن میں تارے دکھا ڈالے تھے. چند لوگ مسلمانوں میں سے شہید ہوئے، حضرت جعفر وغیرہ. یہاں جنگ ہو رہی، موتا کہاں آیا؟ اور کتنا 1200-1300 کلومیٹر مدینہ ہے. جنگ موتا ہو رہی ہے اور سرکار مسجد نبی میں صحابہ کو مسجد میں جمع کیے ہیں اور منبر پہ بیٹھ کے سرکار فرما رہے ہیں جنگ جاری ہے. اب جنگ کا امیر لشکر جعفر بن ابو طالب ہے، اب وہ شہید ہو گئے. اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا، زید بن حارثہ نے سنبھالا، اب شہید ہو گئے. اب جنگ کا علم عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہے، وہ بھی شہید ہو گئے. اب جنگ کا جھنڈا اللہ کی تلوار جناب خالد کے ہاتھ میں آیا. جنگ وہاں ہو رہی ہے اور مصطفیٰ مدینہ میں لائیو بتا رہے ہیں، سرکار سارا نقشہ بتا رہے ہیں. تو یہی ہے. اسی طرح آپ پڑھیں جنگ یرموک میں، جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 تھی اور سامنے کفار 7 لاکھ تھے. کتنے؟ 7 لاکھ. مگر آپ پڑھیے گا آپ کو پتا چلے گا ان 40,000 نے 7 لاکھ کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا. کیا تھا؟ تھے ہم ہی تیرے مار کا آراؤں میں، تو کبھی خشکیوں میں لڑتے تو کبھی دریاؤں میں، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، ابھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، ہم کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی. یہ حال تھا. 7 لاکھ کے مقابلے میں جانے والا مسلمان اب اتنا کمزور ہو گیا کہ چھپکلی اور چھچھندر سے ڈر رہا ہے. بتائیے. پرسوں ایک واقعہ پڑا، اوپر سے کچن میں ایک چھپکلی گری تو اتنا ڈر گئی وہ عورت کہ ڈر کے مارے ہی اٹیک آ گیا. شیر کی سواری کرنے والا حضرت سفینہ دستہ بھول گئے، جنگل میں چلے گئے، سامنے شیر آ گیا. حضرت سفینہ کہتی یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر بعد میں حملہ کرنا، پہلے یہ سن لے میں رسول اللہ کا غلام ہوں. شیر پیچھے مڑا، اپنی دم ہلانے لگا اور دم ہلا کر حضرت سفینہ سے کہہ رہا ہے فکر مت کیجئے میں بھی اسی ذات کا غلام ہوں، میں بھی اسی کا غلام ہوں. اور شیر دم ہلا کے کہہ رہا ہے چلیے پیچھے پیچھے میں آپ کو جنگل کا راستہ بتا دے رہا ہوں. تو یہ مسلمانوں کا حال تھا. اب مولانا حضرت شرف الدین بوسیری لکھتے ہیں وَمَن تَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ اِن تُلْقُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِمِي. اور جسے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت تو مدد مل گئی، پھر اس کے سامنے شیر بھی آ جائے تو اس کی غلامی بجا لاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دل حضور کی محبت کا مدینہ بناؤ. آگے انشاءاللہ تعالی چونکہ آگے والی آیت کافی بڑی تھی اس میں وقت نکل جا، اس لیے کل کی تفسیر کا کچھ حصہ دہرا دیا. آگے انشاءاللہ تعالی مفصل بیان عرض کرتا ہوں. الفاتحہ.